تاکہ کل قیامت کے دن نالا جان سے کہا میں تمہاری شفاعت کرا سکوں. برادران ملت اسلامیہ جب حضرت زینب نے اپنی سی بات کی ہے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے تو کوئی نہیں وہی زینب کی ماں فاطمہ ہے جو اپنی پوتی سکینہ کو اپنی گود میں لیے. میدان کربلا میں کبھی اپنے بالوں سے میدان کربلا کو چھاڑ رہی ہوتی ہے, کبھی بڑی فاطمہ اپنی پوتی کو گود میں لیے لوریاں سنا رہی ہوتی ہے. اور جب عشق میں ایک کلیسا کے مقام پر امام حسین کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے تو جانتے ہیں جب حضرت امام علی مقام کے سر کو غسل دی جاتی ہے, غسل دینے کے بعد بالوں پہ تیل لگائی جاتی ہے, آنکھوں میں سرما لگائی جاتی ہے, تو جانتے ہیں اس کلیسا کے راہب نے کہا اس کلیسا کے راہب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہ دیکھا, ایسی چمک تو میں نے چاند کی چاندنی میں نہ دیکھی, سورج میں قمر میں نہ دیکھی. وہ اتنا ہی سوچ رہا تھا اس کلیسا کا دیوار پھٹتا ہے, بعض روایت میں آتی ہے کلیسا کا دیوار پھٹا, بعض روایت میں آتی ہے کہ اس کلیسا کا چھت پھٹا اور جنتی عورتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا. 1 2 3 چند خاتون کا نزول ہوتا ہے, اور چند خاتون کا نزول ہونے کے بعد یہ راہب کلیسا کا سائڈ میں کھڑا ہو کر یہ سارے تماشا دیکھنے لگتا ہے. اور ساری رات دیکھنے کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ جنتی خواتین آسمان سے نازل ہوئی تھی, کوئی امام حسین کے سر کو چومتی ہے, کوئی پیشانی کو چومتی ہے, کوئی ہونٹوں کو چومتی ہے, اس کے بعد جو ہے ایک بعد دیگر سب کے سب امام حسین کے سر کو چومتی ہے, کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتی ہے, کوئی ہونٹوں کو چومتی ہے, لیکن اخیر میں ایک خاتون تھی امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے کر بے تحاشا رونے لگتی ہے, بے تحاشا رونے لگتی ہے, کبھی ہونٹوں کو چومتی ہے, کبھی آنکھوں کو چومتی ہے, کبھی سر کا بوسہ دیتی ہے. جانتے ہیں یہ راہب جو سائڈ میں کھڑا تھا یہ دیکھتے دیکھتے جب اسے برداشت نہ ہوا تو پوچھ بیٹھتا ہے وہ جنتی عورتوں سب بتلانا تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئی ہو. تو اس میں سے ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور عزا پیش کرتی ہے میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں جو امام حسین کے سر کی زیارت کے لیے آئی ہو. یہ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا ہے جو امام حسین کی سر کی زیارت کے لیے آئی ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہے جو امام حسین کے سر کی زیارت کے لیے آئی ہے. وہ راہب کہنے لگا میں عیسائی ہو کر بھی اتنا دن رہا, کلیساؤں میں رہا, عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی باتیں کرتا رہا, لیکن آج تک میں نے عیسیٰ کی ماں کو نہ دیکھا تھا. لیکن آج امام حسین کے سر کی عزت و عظمت کرنے کی بنیاد پر میں نے عیسیٰ کی ماں کو دیکھ لیا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ راہب پوچھتے ہیں یہ خاتون کون ہے جو سر حسین کو اپنی گود میں لے کر بے تحاشا ہو رہی ہے. تو جانتے ہیں آسیہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا یہ فاطمہ ہے جو اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لیے بے تحاشا ہو رہی ہے. وہ فاطمہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں لے گئے, ولی مر کر مٹی میں لے گئے, ارے میں تو یقین کامل کے ساتھ یہ کہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ چھپ جانے والے. اب تک تو نبی کی بات تھی لیکن فاطمہ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ فاطمہ کیا کہنا تھی آج بھی زندہ ہے. اس طریقے سے وہ دیتے رہیے. برادران ملت اسلامیہ تو امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ کا جب یہ مقام ہے, جب یہ فاطمہ کا مقام ہے تو ان کے ابا امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ان کی ناک خاک آلود ہو, جو ایسا گندا اور گھنونا عقیدہ رکھتا ہے جب نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا, امام الانبیاء کے مراتب کا عالم کیا ہوگا.
برادران ملت اسلامیہ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اپنی گفتگو کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. بس ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دلی توجہ چاہوں گا، میں دلی توجہ چاہوں گا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبی نبی باری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے اللہ. آخری بات، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے 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 اصغر کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. حضرت علی اصغر کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن میں ایک نئی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت علی اصغر میدان کربلا میں شہید کیے جاتے ہیں، یہ واقعہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن سرزمین کربلا میں حضرت علی اصغر کو کبھی پالنے میں، کبھی جھولے میں، کبھی حضرت زینب گود میں رکھتی ہے، کبھی حضرت شہر بانو اپنی گود میں رکھتی ہے، کبھی حضرت علی اکبر اپنی گود میں رکھتے ہیں، کبھی حضرت امام علی مقام اپنی گود میں رکھتے ہیں، لیکن حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹاتے. وہ یہ بتائے کہ زمین پر کربلا کی ریتیلی زمین پر علی اصغر کو اگر لٹایا گیا ہو، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی روایت اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو بتائے کوئی. حضرت علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹائی نہیں جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیوں کی رگڑ ریتیلی زمین پر ماری تھی تو زمزم پیدا ہو گیا. اگر معصوم علی اصغر سرزمین کربلا میں اپنی ایڑیوں کی رگڑ اگر کربلا کی ریتیلی زمین پر مار دیتے، ہو سکتا تھا کہ دوسرا زمزم پیدا. اس لیے حضرت علی اصغر کو میدان کربلا میں زمین پر نہیں لٹائی گئی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں امام حسین سے سچی عقیدت رکھنے کی، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں، آج کے جلسے میں عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم امام حسین کی یاد میں محرم تو کریں گے لیکن شراب پی کر نہیں. ہم محرم تو کریں گے لیکن تاری پی کر نہیں. ہم محرم تو کریں گے گانجا اور حفیم پی کر نہیں. برادران ملت